بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں، اور دوستوں سے اور اعزاء و اقارب سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آپ کو اس کا دوہرا اجر ملے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا کذلک الخروج۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تے بر تے خوشے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں۔ اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی۔ بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ سورہ قاف کی آیت 9، 10 اور 11 ہیں۔ ان تین آیات میں اس مضمون کی تکمیل فرمائی کہ جو رب ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، چھوٹی بڑی چیزیں سب اللہ نے پیدا کیں، اور اتنے بڑے آسمان کہ ایک ہی آسمان تک تم دیکھتے ہو، اس کے اللہ نے کتنے چراغ اس کے اندر رکھے ہیں جو ان گنت ہیں، ستارے، سیارے، سورج اور چاند، اور کیا کچھ مخلوقات۔ اور پھر زمین، اس کو اللہ نے پھیلایا، پانی پر بچھایا، اس کے اوپر پہاڑ رکھے، اس کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے خزانے، جو زمین موسموں اور مختلف اعتبارات سے اللہ کے حکم سے جو پیداوار ہوتی ہے زمین کی، سب ہی جاندار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بالخصوص انسان کے ساری مخلوقات کو اللہ نے ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ فائدے کی چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور عبادت کا تعلق صرف اس دنیوی زندگی سے ہے۔ جو اگلا جہان ہے آخرت کا، وہ تو صرف اور صرف نتائج کا جہان ہے، جزا و سزا کی وہ جگہ ہے۔ آج عمل ہے اور بدلہ نہیں، اور کل بدلہ ہوگا، وہاں عمل کی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے ہمارے اس جہان کو
در حقیقت امتحان گاہ بنایا ہے۔ ہر انسان کو یہ اختیار دیا کہ دو راہیں، ایک نیکی کی ایک برائی کی، جس پر بھی تو چلنا چاہے گا تجھے مدد ملے گی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ انسان کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، اس کو جائز میں استعمال کرے یا آنکھوں سے حرام کاری کرتا پھرے، اس نے قوت بخشی ہے اللہ نے۔ وہ چاہے تو برائی کی نیت کرتے ہی آنکھوں کو اندھا کر ڈالے، لیکن نہیں، اس نے آزمانے کو انسان کے لیے کچھ اوقات رکھے ہیں۔ ان میں اے بندے تو نے اپنی مرضی اور ارادے سے بھلا اور برا کرنا ہے، لیکن یہ اختیار رب نے اس لیے بخشا کہ یہ کام کرے گا تو وہ تو اسے راضی ہو کر ابدی راحتیں، عزتیں، آسانیاں، فراوانیاں تجھے بخشے گا۔ اور اگر تو نے من مانی کی اور بری زندگی گزاری جو رب کو پسند نہیں، پیدا دونوں کو اللہ نے کیا ہے، خیر اور شر سب اس کی مخلوق ہے، لیکن آزمائش انسان کی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں نے آسمان سے پانی برسایا۔ کبھی کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے کہ بارشیں میں برساتا ہوں، سورج کو میں طلوع کرتا ہوں۔ بڑے سے بڑا مشرک اور کافر اور دہریہ ان چیزوں سے عاجز ہے۔ عاجز اللہ نے اس لیے رکھا کہ اس کی قدرتیں سب جگہ جاری اور ساری، اور بصیرت اور عبرت کے لیے زندگی بھر انسان ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کو دیکھتا برتتا ہے۔ فرمایا اللہ نے آسمان سے برکت والا پانی، یہ بارش کا پانی بڑا ہی برکت والا پانی ہے، زمین کی ساری رویدگی اس سے وابستہ رکھی ہے، جانور، انسان، سب جاندار اس کو پیتے اور استعمال کرتے ہیں۔ حق تعالی اور حدیث پاک میں ہے کہ کبھی کبھی اس بارش میں نہایا بھی کرو، اس برکت والے پانی کو جسم پر بھی لیا کرو۔ اور کبھی انسان ویسے ہی ایسی جگہ پر ہوتا ہے، اچانک بارش آ جاتی، بھیگ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں کبھی بھی بارش کو گالی نہ نکال۔ وہ سکھوں کی طرح جو چیز سامنے آئی، جیسے تھوڑی سی تکلیف ہوئی نہ ہوئی، گالیاں شروع کر دی، نہیں، یہ نظام قدرت کے خلاف تو بغاوت ہے انسان کی۔ فرمایا ہم نے تو برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جنات، ہم غور نہیں کرتے حق تعالی شانہ نے کیا کچھ ہمیں بخش رکھا ہے۔ فرمایا باغات بھی ہیں، ان میں پھل تم توڑ لیتے ہو، درخت کھڑے رہتے، اور کھیتیاں ہیں، ان کو تم کیا کرتے، جب کھیتی پک جاتی ہے، گندم اور چاول کی فصل، تو ساری ہی وہ کاٹی جاتی ہے نیچے سے، تو جو دانے ہوتے ہیں، غلہ اناج ہوتا ہے، وہ انسان کھاتا ہے، اور جو بھوسا ہوتا ہے، توڑی اور پرالی، وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ وہ اس سے بھی آگے کی چیز، اس سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، اس سے تم گوشت ان کا کھاتے ہو، اور ان کی کھالوں اور ہڈیوں ہر چیز کو استعمال میں لاتے ہو۔ یہ برکتیں صرف اللہ کی ہیں، اور کھجور کا درخت تو بالخصوص اس کی تو بڑی ہی شانیں آئیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے فرشتوں کو کہا مٹی لاؤ اور زمین کی ہر جگہ سے اور ہر نوع کی، اور اس کو گوندو۔ اس سے پھر اپنے دست قدرت سے آدم کا پتلا بنایا، اور جو مٹی بچ گئی تھی اس کا کھجور کا درخت بنایا۔ لہذا بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے ابا آدم کی بہن ہے، اس لیے
اور بات بھی ٹھیک ہے کہ بقیہ مٹی سے اس کو بنایا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی عجیب شان رکھی کہ یہ ایک لمبا اوپر درخت ہوتا ہے جس تک یہ ہماری زمینی نجاستیں نہیں پہنچتی، یہ گندگیاں، یہ بدبویں یہ نیچے رہتی ہیں، اوپر اس کے خوشے ہوتے ہیں، اور کیسی مٹھاس اللہ نے ان میں ڈالی اور کیسی قوتیں۔ بعض حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے، اور گھر میں حضرت عائشہ اماں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مہینے، 2 اور 3 مہینے ہمارے گھر سے دھواں نہیں نکلتا تھا، یعنی ہم روٹی اور سالن نہیں پکاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ پھر کھاتے کیا تھے؟ زندہ تو بندہ رہتا ہے کھا کر۔ تو انہوں نے کہا اسودین، 2 چیزیں تھیں، ایک کھجور اور ایک پانی، دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ لکھا ہے کہ کھجور کھانی چاہیے 5 یا 7 عدد میں، اور اس میں ہر طرح کی اللہ نے انسان کے جسم کی ضروریات کو اکٹھا کر دیا، صرف کھجور کھانے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں ہم نے والنخل باسقات، لمبے درخت کھجور کے، ان پر گچھے کھجوروں کے لٹکائے ہیں، دیکھنے سے بھی بڑے پیارے اور بھلے لگتے ہیں، اور کھانے میں بھی بڑی عمدہ میٹھی چیز ہے۔ یہ کیوں؟ رزقا للعباد، میں نے بندوں کا رزق بھی بڑا صاف ستھرا اور اعلیٰ درجے کا رکھا ہے۔ احیینا بہ بلدۃ میتا، زمین چٹیل پڑی ہے، بے آباد بنجر، کوئی چیز اس میں نہیں۔ بارش ہوئی، انسان نے ہل چلایا، بیج ڈالا، وہیں پر لہلہاتی کھیتیاں اور باغات تم آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تو فرمایا کذالک الخروج، یہ تو بڑی آسان چیزیں ہیں اللہ کے لیے، سب کچھ ہی آسان ہے۔ تمہارا قبروں سے کل قیامت کے روز نکال لینا اسی طرح ہوگا، جیسے اللہ دانے کو، گٹلی کو، بیج کو اگا کر فصل اور باغ تمہیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پیدا کیا۔ کسی انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کوئی اور پیدا کرنے والا ہے تو سامنے ہے ہی کوئی نہیں، صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے اس مضمون کی یہاں پر تکمیل فرمائی کہ کوئی کتنا بھی جھوٹ سے کہے تو کہے کہ ہمیں اللہ پیدا نہیں کر سکیں گے دوبارہ، اللہ کو تو ساری ہی قدرت اور پورا علم اور طاقت اور ساری صفات اعلیٰ اللہ ہی کی تو ہیں۔ حق تعالی شانہ یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق بخش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، بالخصوص ہم سب کے والدین، اعزہ، اہل تعلق، چھوٹے بڑے، جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما۔ ہمارے چودھری نذیر صاحب مرحوم کی اہلیہ انتقال فرما گئی، اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمایا، کروٹ جنت نصیب فرمائے، سیئات کو معاف فرمائے، اللہ پاک ان کی ساری نیکیاں قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آپ دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ قاف کی آیات 9 تا 11 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوبارہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ویلا ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔